بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگ بھائیوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پیدا فرمایا اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہاں پر دین کی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کے محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے نسبت سے اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہو گیا، اور مختلف خاندان کے ہوں گے، مختلف قبیلے کے ہوں گے، مختلف علاقوں کے لوگ ہوں گے۔ ان کا جمع ہونا صرف اللہ کے لیے ہوگا، تو اتنا بڑا مقام ان کو ملے گا قیامت کے دن۔ یہاں ماشاءاللہ جو اجتماع ہوتا ہے، دور دور سے جماعتیں آتی ہیں، مختلف علاقوں سے جماعت آتی ہیں، مختلف صوبوں سے جماعت آتی ہیں، تو اگر ہماری اہتمام سے شرکت ہوتی رہے اور ایک مجلس بھی قبول ہو گئی تو سمجھیے کہ بیڑا پار ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازیں گے قیامت کے دن، اب اس کے لیے تو آگے کی منزلیں سب آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر جمع ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، کہاں سے جماعتیں آ جاتی ہیں، اور یہ جمع ہونا صرف اللہ کے لیے۔ تو اور دوسرے یہ بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا، اس کا ایک مقصد اور بھی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ کیسے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو نبیوں والی بات ہے، نبیوں کی صفات ہے یہ۔ نبی جس علاقے میں جاتے تھے، جہاں ان کو مبعوث کیا جاتا تھا، جہاں بھیجا جاتا تھا، وہ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ اللہ کلمہ بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے۔ تو اس نسبت سے جمع ہونا کہ کیسے سارے ہماری زندگی کے اندر بھی دین آ جائے اور ساری دنیا میں اللہ کلمہ بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے۔ یہ اس لیے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مزید والی جماعت کے سلسلے میں سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، اس کو کھولتے تھے جب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار اور آخری نبی ہیں۔ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت نبوت والی ہے، ایک خاتم النبیین والی نسبت ہے۔ تو اپنے علاقے میں کام کرنا یہ نبوت والی لائن کی نسبت ہے، کہ جو نبی جہاں سے جس علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، کسی شہر کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی 1,00,000 کی تعداد، مخصوص تعداد کے لیے، تو جو نبی جہاں کے لیے بھیجے جاتے تھے وہاں کی فکر کرتے تھے کیسے وہاں کے لوگوں کے اندر دین آ جائے۔ تو اپنے علاقے میں محنت کرنا نبوت والی لائن کی محنت ہے، کہ کیسے ہمارے علاقے میں جہاں ہم ہیں وہاں پر دین زندہ ہو جائے، اللہ کلمہ بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے، لوگ ہدایت پر آ جائیں، اللہ کی فرما برداری اطاعت عام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، لوگ جنت میں جانے والے ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ تو نبوت کی لائن کی محنت ہے اور اس کی فکر ہے۔ اور فرما دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ کے دین کا کام نہیں کرے گا، تو ساری دنیا میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں ساری دنیا کے انسان جنت میں جانے والے ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، ساری دنیا میں اللہ کلمہ بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے باہر جا کے محنت کرنا، ہر علاقے میں جا کے محنت کرنا، تو نکلنا ہے اس کے لیے، ہر علاقے میں جا کے دین کی محنت کرنی۔ تو الحمدللہ اس نسبت سے بھی یہاں پر مجلس ہے، یہ جمع ہم سب ہوئے اس نسبت سے بھی، اس لیے آخر میں تشکیل ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں اور ہر جگہ پوری دنیا میں جائیں اور ہر جگہ اللہ کلمہ بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمان کے اعتبار سے معاملہ کرتے ہیں، اور نیت جو ہے نا مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھ کے ہے۔ پتہ نہیں عمل کر پائے گا نہیں کر پائے گا، لیکن نیت کا اجر و ثواب ملے گا،
تو اگر ہم نے نیت کی اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ملکوں میں علاقوں میں جانے کی نیت کی، تو پتہ نہیں وہ چیز اس پر عمل ہو پائے نہ ہو پائے، کیونکہ آدمی ارادہ کرتا ہے، کام نہیں ہو پاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کا موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ تو نیت پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا حج کے ارادے سے، ابھی وہاں آگے پہنچا ہی نہیں، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا، حاجیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حفظ کرنے کے ارادے سے کس نے شروع کر دیا، ابھی 2-4 پارے ہی یاد ہوئے، 2-4 صورتیں یا 2-4 پارے ہی اس نے یاد کیے تھے، انتقال ہو گیا، قیامت کے دن حاجیوں میں اس کا شمار ہوگا، حالانکہ عمل پورا ہوا نہیں۔ تو نیت جو ہے نا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر جمع ہونا بہت اہم ہے اور قیمتی ہے نا، اس کو ہلکے انداز میں نہیں لینا چاہیے کہ ہاں شرکت ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں شرکت ہوئی تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ نہیں شرکت ہوئی تو بہت بڑی بات ہے، نہیں شرکت ہوئی تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، کیونکہ رمضان میں خاص طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے شرکت ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم تو یہاں قرآن پڑھ ہی رہے ہیں، اور شیطان بھی سمجھاتا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہاں بھی تو اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، یہاں بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ تو ہو ہی رہا ہے۔ گشت کے وقت آدمی گشت میں جماعت جا رہی ہے تو کہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ گشت کر لیجئے، میں یہاں قرآن پڑھ رہا ہوں، حالانکہ قرآن تو بعد میں پڑھ سکتا ہے، گشت تو بعد میں تو ہوگا نہیں، ہے نا۔ اور اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، بلکہ سب سے بڑا کام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے اچھی کس کی بات ہوگی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ تو سارے نبیوں کا کام رہا ہے، سارے نبیوں کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام رہا ہے، لیکن شیطان بہت چالاک ہے، تو کہتے ہیں ایک نورانی حجاب کہ وہ اس کے پاس بہت سے گر ہیں، ٹرکس ہیں، ہے نا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، ایسی پٹی پڑھائی، ہے نا، تو جس میں نقصان تھا اس میں فائدہ دکھایا، تو یہ ہے۔ تو بھائی قرآن تو آدمی بعد میں پڑھ سکتا ہے، گشت دوبارہ دوسرے وقت ہوگا نہیں، اور گشت میں گیا اور اس کی وجہ سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، 2-4 لوگ آ گئے، انہوں نے فرض نماز ادا کی، اس کا جو ثواب ہے وہ اس وقت قرآن شریف کی تلاوت میں وہ دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اگر وہ دو لوگ دیندار بن گئے، نمازی بن گئے، اور اللہ کی فرما برداری اطاعت کرنے والے بن گئے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن گئے، تو یہ تو ایک نیکی کی فیکٹری چالو ہو گئی اس کے لیے، اور اس نے قرآن کی جو تلاوت کی تو اسی وقت ہوگی آدمی تلاوت۔ تو شیطان ایسے ہی پٹی پڑھاتا ہے، تو جو بڑے عمل سے ہٹا کے چھوٹے عمل میں لگا دیتا ہے، یہ ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھ رہے رمضان کے مبارک مہینے میں بھی، تو جو نہیں پڑھ رہے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ جب دین کی محنت ہوتی ہے تو دین کا ماحول بنتا ہے، دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا دعوت کے کام میں کوئی بھی اس کا عمل جو ہے کوئی ہلکا نہیں ہے، اور کم ثواب والا نہیں ہے، تو بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح بھائی اہتمام سے عمل کو کرنا، ایسے ہی اہتمام سے شرکت کرنا، ہے نا۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ ویسا ہوتا ہے کہ رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، تھوڑی سی ہم نے محنت کر لیا، ملاقات کر لی، اس کو گشت کر لیا، اس کو یاد دہانی کر لی، بہت آسانی سے آدمی تیار ہو جاتا ہے دین پہ چلنے کے لیے۔ اجتماع میں شرکت کروا لیجیے، 3 دن کی جماعت میں تشکیل بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دعوت کا ہم کو اہتمام سے کرنا، یہ نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے کام دھندے میں سے وقت کم کر دیتے، اس میں جو ہمارا کام دھندا ہے 10 گھنٹے دیتے ہیں تو 8 گھنٹے کر دیے، 7 گھنٹے کر دیے، اور یہ جو وقت کم بچے اس کو اہتمام سے دین کے کام میں محنت میں لگانا چاہیے تھا۔ لیکن ہوتا الٹا ہے کہ آدمی
اپنے کام میں تو کمی نہیں کرتا ہے، اور جو دعوت کا کام کر رہا تھا، گشت کر رہا تھا، ملاقاتیں کر رہا تھا، 2.5 گھنٹے کی محنت کر رہا تھا، اسی میں کمی کر دیتا. تو دنیا کے معاملات میں کمی کرنی چاہیے تھی، اپنے کام دھندے میں وقت سے وقت زیادہ نکالنا چاہیے تھا. اب وہ کارگزاری آئی تھی مصر کی، کہ ایک مسجد کی کارگزاری یہ تھی، 1 مہینے میں انہوں نے 200 جماعتیں نکالی سہروزہ، ایک مسجد سے 200 جماعتیں سہروزہ نکالی. اب محنت کرنے والے تھے، ماحول بھی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، قلوب بھی نرم ہے، محنت کرنا بھی آسان ہے. لیکن جنہوں نے محنت کی تو اتنا، اب وہ 200 جو نکلے ہیں ماشاءاللہ، اس کی وجہ سے کتنی فضا بنی ہوگی دین کی. ان کا تو فائدہ ہوا ہی، یا دین کی فضا بھی بنی. تو یہ ہے محترم بزرگ بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہاں یہ ہے. اسی لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرن اول کا ہیرا ہے یہ، اور فرمایا کہ میں اس کو کار نبوت سمجھ کے کر رہا ہوں. تو اس کام کا اس لیے فرمایا کہ تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے. تھوڑا کرے گا چونکہ نبیوں والا کام ہے، بہت ملے گا، اتنا ملے گا آدمی اندازہ نہیں لگ سکتا. اور قیامت کے دن بہت کیا ہوا بھی تھوڑا لگے گا. آدمی افسوس کرے گا جب دیکھے گا کہ اس کام پر اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے. تو آدمی افسوس ہوگا اس کو کہ کاش میں نے اور کیا ہوتا، اور کیا ہوتا، اور جان لگایا ہوتا، اور مال لگایا ہوتا، اور وقت لگایا ہوتا. میں تو چوک گیا. میرے ساتھی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، میرے دوست، میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار دین کا کام کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور بس میں سستی میں رہ گیا. اور یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا ہے کہ بعض صحابہ جو اب ہجرت کر رہے تھے، تو اس میں بعض صحابہ کا معاملہ یہ ہو رہا کہ گھر والوں نے ہنگامہ مچا دیا کہ ہمارے کافروں کے درمیان کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، اب میرا کیا ہوگا، ہم لوگ کیسے یہاں پر رہ پائیں گے. تو وہ رک گئے، ہجرت نہیں کی انہوں نے. اور پھر بعد میں ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ تو فقہا صحابہ، بڑے درجے کے صحابہ میں ہو گئے. جو ان کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ تو بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے. اب ان کو بڑا افسوس ہوا، بہت گھر والے تو بڑے ناراض ہوئے کہ ان کو نکال دو، کم بختوں کو، ان کے وجہ سے میرا اتنا نقصان ہوا. تو قرآن میں آیتیں اتر گئی، اب غلطی ہو گئی ہے کہ تمہارے بیوی بچے اور بعض تمہارے بیوی بچے اور اولاد جو ہے نا، یہ فتنہ ہے. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، وہ آزمانے کے لیے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ان حالات میں. تو وہ بہت ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کو نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب ان کو معاف کرو، درگزر کرو. تو یہ ہے محترم بزرگ بھائیوں، موقع میں پر آدمی اگر قدم نہیں اٹھاتا ہے تو پھر چوک جاتا ہے، اور پھر پیچھے رہ جاتا ہے، اور بہت پیچھے رہ جاتا ہے پھر، اور اتنا پیچھے رہ جاتا ہے کہ پھر اس کی جو ہے نا وہ تلافی نہیں ہو سکتی. تو کرنا ہے اسی زندگی میں، کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی. یہی موقع ہے، اور پہلا اور آخری موقع ہے، اسی میں کرنا ہے. ایک زمانے سے ہم سن رہے ہیں دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک زمانے سے تشکیل میں سن رہے ہیں کہ بھائی 4 مہینے لگانا ہے. اور 4 مہینے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 4 مہینے لگائے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا. اب ہم ایک کان سے سن رہے ہیں، دوسرے سے اڑا رہے ہیں جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے، آزما رہا اللہ تعالیٰ. جو ہمارے حالات آدمی سوچتا ہے ارے بھائی میں پریشان ہوں، میرے یہ مسئلے ہیں، میرے وہ مسئلے ہیں، میرے یہ کام ہے، وہ کام. یہ کام ہی دیے گئے ہیں، یہ حالات ڈالے ہی گئے ہیں آزمانے کے لیے کہ ان حالات میں رہ کے ہم کیا کرتے ہیں. بے فرشتے ہیں، ان کا کوئی امتحان نہیں ہے، ان پر کوئی حالات نہیں ہے، نہ کوئی نہ کھانے پینے کا ان کو مسئلہ ہے، اور نہ بیوی بچے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ ان کی کوئی ایسی ضرورت ہے، نہ ان کے سامنے دنیا کی رنگینی ہے، نہ ان کے ساتھ نفس ہے، نہ ان کے ساتھ شیطان ہے. اب وہ لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اب عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، عبادت کر رہے ہیں. تو امتحان نہیں ہے تو پروموشن بھی نہیں ہے، ترقی بھی نہیں ہے.
جنت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے نہیں بنائی ہے کہ اب اس فرشتے نے 10 لاکھ سال عبادت کی تو اب اس کو جنت میں داخل کرو، ایسا کچھ نہیں ہے. انسان کے لیے ہے اور پھر جنات کے لیے جن پر شریعت ہے. تو جو ہمارے حالات ہیں اسی میں ہمارا امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حالات ڈالے ہیں امتحان لینے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تم پر حالات نہیں آئیں گے، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی. کیا آزمائش ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جان لے کون شقی ہے کون سعید ہے. کوئی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، کبھی بھوک سے کبھی خوف سے، جیسے صحابہ کو آزمایا. تو حالات جو ہمارے پر آتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے رک جاتا ہے، وہ حالات ہی ہمارے امتحان کے لیے ہیں کہ ان حالات میں رہ کے آدمی کیا کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. انہی حالات میں الجھ کے رہ جاتا ہے یا ان حالات کے باوجود جان مال لگاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے. تو یہ بھائی محترم بزرگ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت فضل فرمایا کہ دین کی محنت سے لگا دیا، نبیوں والے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اگر اس کی قدردانی کریں گے تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ناقدری کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، اور آدمی کو قیامت کے دن حسرت ہوگی. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا قیامت کا دن یوم حسرت ہوگا سب کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی. کافر کے لیے یوم حسرت ہونا تو ظاہر ہے کہ اب دیکھیں گے جہنم کی آگ ہے سامنے، اب وہیں رہنا پڑے گا ہمیشہ. تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا جانوروں کی طرح، یا لیتے بدو ترابا، اور ہمارا حساب ہی نہیں ہوتا، یا اور ہمارا وجود ہی ختم ہو جاتا. لیکن فرمایا کہ مومن کے لیے بھی ہوگا، ایمان والے کے لیے بھی ہوگا یوم حسرت. اور اس کو حسرت اس بات کی ہوگی کہ کاش میں نے اور کچھ کر لیا ہوتا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا قلق افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا. جنت میں جانے کے بعد بھی قلق افسوس ہوگا، وہ پریشانی نہیں ہوگی لیکن افسوس ہوگا، کاش میں نے اتنا وقت ضائع کیا، وہاں اللہ کا ذکر ہی کر لیا ہوتا. اس وقت میں بازار جا رہا تھا ویسے ہی خالی اللہ کا ذکر ہی کر لیتا، میں فلاں کام میں جا رہا تھا، کیونکہ ذکر کرنا سب سے آسان ہے، زبان ہی تو ہلانا ہے. اس میں کوئی وضو کی بھی قید نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہے، لیٹ کے نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے ایسے اللہ کے نیک بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے صحابہ کو ایک جگہ ایسی پڑھا تھا کہ صحابہ جو تھے وقت کے اعتبار سے بڑے کنجوس تھے. کیا مطلب؟ کہ جیسے کنجوس آدمی کسی چیز کو پکڑ کے رکھتا ہے، ایسے ہی صحابہ کا حال تھا کہ وقت کو ضائع نہ کرنے والے تھے. اسے بتایا کہ اسلام کی خوبی کیا ہے کہ لایانی سے بچ جائے، جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. کئی صحابہ اس معاملے میں بڑے کنجوس تھے، بیکار وقت ضائع کرنے والے نہیں تھے. یہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اسی زندگی میں. اور جب ہم اللہ کی فرمانبرداری اطاعت کریں گے، دین پر چلیں گے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر برکت کا معاملہ ہوگا، کامیابی کا معاملہ ہوگا. حالانکہ دنیا کی کامیابی بہت تھوڑی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی، اور آخرت کی کامیابی ہے کہ بہت زیادہ ہے. دوسرا مائک لگائیں گے. تو آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے نا، یہ ہے. اور کرنا صرف اسی زندگی میں کرنے کے لیے یہی وقت ہے، اور وقت کب ختم ہو جائے یہ کسی کو پتہ نہیں. کب اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جائے، کب سفر آخرت کا شروع ہو جائے، کسی کو نہیں معلوم. اور یہاں ساری رنگینی نظر آ رہی، جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا ساری دنیا بدل جائے گی. آدمی یہاں پلاننگ کر رہا ہے، میں یہ کر لوں وہ کر لوں وہ کر لوں، اور ایک دم جو ہے دنیا بدل جائے گی، ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی.
اور پھر آخرت کا سفر ہمیشہ کے لیے شروع ہو جائے گا جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں. اس لیے آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مردے کو دفن کیا جاتا تھا اس وقت بہت روتے تھے قبرستان میں. کہتے تھے بھائیو یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا پھر ہمیشہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، جو یہاں پھنس گیا پھر اس کی تو خیر نہیں. تو ایک دم جو ہے جیسے موت کا فرشتہ آ جائے گا ایک دم دنیا بدل جائے گی. سارے ہمارے جو مسئلے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں سب پینڈنگ میں رہ جائیں گے سب. اب تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں. اب تو اب جیسے زندگی گزاری ہے اب اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. موت کے وقت جو وہ اگر تیاری خدا نخواستہ سے نہیں کی ہے، تیاری کے ساتھ زندگی نہیں گزاری ہے، تو پھر آدمی حسرت سے کہتا ہے یا اللہ تھوڑی دن کی مجھے مہلت کیوں نہ دے دیا، اور تھوڑی دن کی اور مہلت دے دیتا کہ میں نیک عمل کر لیتا، صدقہ خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. کیونکہ اس کو تو اب پتہ چل رہا ہے کہ میں نے اتنا امپائر اتنا قائم کیا، اتنا بڑی زمین جائیداد پراپرٹی بینک بیلنس یہ وہ سب جمع کیا، اب وہ سب تو نکل گیا ہاتھ سے، اب میرے کسی کام کا نہیں رہا. تو سب سے آسان ہے بھائی صدقہ کر دینا کہ میں نے صدقہ کر لیا ہوا ہے. سب سے آسان ہے بھائی نماز پڑھے وضو کرے گا، اس میں ٹائم بھی لگے گا، پھر نماز پڑھے گا. صدقہ کرنا سب سے زیادہ آسان کہ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیا. تو آدمی یہ کہے گا کہ یا اللہ میں صدقہ کر دیتا، تھوڑے دن کے اور مہلت مل جاتی. تو یہ بتایا کہ یہ کافر نہیں ہوں، یہ مسلمان کہیں گے کہ آخرت کے فکر کے ساتھ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزاری، بس دنیا ہی میں لگے رہے کہ ہاں کر لوں گا. اور شیطان کی یہ چال میں سے یہ بھی ہے کہ ٹلواتا ہے کہ ہاں بعد میں کر لینا، جلدی کیا ہے، بعد میں کر لینا، اور پھر جو ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ یہی کہیں گے، وہ آدمی یہی کہے گا کہ اللہ تھوڑے دن کی اور مجھے مہلت مل جاتی تو کچھ نیک کام اور کر لیتا. کہ اس کو جو ہوش ہی نہیں ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھائی ہم سب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار کون ہے؟ جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور مرنے سے پہلے آخرت تیاری کرنے والا، یہ ہے سب سے زیادہ سمجھدار. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس کے پاس بینک بیلنس ہے. دیکھیے صاحب کتنی ترقی کی، اتنے کم وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا صاحب، اتنی پراپرٹی بنا لی، اتنی جائیداد بنا لی، یہاں بھی رکھی ہے وہاں بھی رکھی ہے. تو ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ جتنا مالدار اتنا کامیاب، جتنی جلدی پراپرٹی بنا لی اتنا کامیاب، ہے نا. حالانکہ مال میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں رکھی. اگر مال میں کامیابی ہوتی جو سب سے پہلے قارون کامیاب ہوتا، بڑا مالدار تھا، کہاں کامیاب ہو؟ ناکامیاب ہو گیا. اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا. اس لیے آتا ہے کہ جب وہ شان شوکت کے ساتھ اکڑتا ہوا اپنے نکلتا تھا اپنے گھر سے، اس کے درباری قسم کا حالی محالی، اس کے درباری قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے. تو اس زمانے کے جو ایمان والے تھے بنی اسرائیل میں، وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھیے کیا شان ہے قارون کی، کتنا خوش قسمت ہے یہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، کتنا اس کے پاس مال ہے. تو اب بنی اسرائیل وہ کہہ رہے ہیں کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا مال دیتا قارون کی طرح، ہم بھی ایسے کامیاب ہو جاتے. اب یہ کہہ رہے ہیں. اب جب اس اللہ کا عذاب آیا اور دھسا دیا گیا، تو اب وہی لوگ جو ایمان والے تھے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا. کیونکہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو وہی کل تک قارون کو جو ہے وہ بہت خوش نصیب سمجھ رہے تھے، نصیب والا سمجھ رہے تھے، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے ہمیں ایسا نہیں بنایا. اور آج بھی دیکھیے اس زمانے میں بھی دنیا میں آئے دن دکھاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کروڑ پتیوں کا انجام، بڑے بڑے مالداروں کا انجام، کروڑوں نہیں اربوں کے جو مالک ہیں دنیا ہی میں ناکام ہو جاتے ہیں. مال بہت ہے لیکن پھر بھی دنیا ہی کے اعتبار سے بھی وہ ناکامیاب ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں. اسی لیے یعنی دل کا یقین صحیح کرنا ضروری ہے.
تو بہت مطمئن ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. وہ تو جب آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے تب اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے دل میں مال کا یقین، حکومت کا یقین ہے اور اکثریت کا یقین اور دنیا کی چیزوں کا یقین گھسا ہوا ہے کہ اگر یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو ہم کامیاب ہوں گے. یہ ہے عام طور پر ملک مال کا یقین، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے اور عام طور پر یہی لوگ دل میں گھسا ہوا ہے. اور آج کل ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ صاحب ہماری تعداد زیادہ ہو تو ہم کامیاب، مال زیادہ ہو تو کامیاب، حکومت ہمارے پاس ہو تو ہم کامیاب. تو اس غلط یقین کے کیچڑ کو ہم دل میں لے کے چل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کے آیا تھا اس کو کہو کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، فوج سے کچھ نہیں ہوتا، اسلحہ سے کچھ نہیں ہوتا، تجارت سے کچھ نہیں ہوتا، ٹیکنالوجی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے وہ مال دولت میں رہ کے کامیاب کر دے، جس کو چاہے مال دولت میں رہ کے ناکامیاب کر دے، جس کو چاہے وہ حکومت میں رکھ کے کامیاب کر دے، جس کو چاہے حکومت میں رکھ کے ناکامیاب کر دے، جس کو چاہے اکثریت میں رکھ کے کامیاب کر دے، جس کو چاہے اکثریت میں رکھ کے ناکامیاب کر دے. چیزوں کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم چیزوں کو حاصل کر لیں تو کامیاب ہو گئے، اسباب کو حاصل کر لیں کامیاب ہو گئے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ملک مال میں رکھ کے ناکامیاب کر دیتا ہے، جیسے فرعون، قارون، نمرود، شداد، ان سب کو ناکامیاب. قوم عاد طاقت والے اس کو ناکامیاب ہو جائے. ہاتھی والے جو ابرار لشکر لے کے آیا تھا ہاتھیوں کا، ان کو ناکامیاب کر دیا. فوج والے تھے، ٹیکنالوجی والے تھے، قوم سمود، ان کو جو ہے ناکامیاب کر دیا. تو یہ نہیں کہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو آدمی کام بن جائیں گے اور کامیاب ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کو کامیاب کرنا بغیر ملک مال کے بھی کامیاب کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ اکثریت ہے، کچھ نہیں، بالکل پسی ہوئی قوم. کتنا زمانہ تک جو ہے اس کو فرعون کا ظلم سہنا پڑا. اور اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ نومولود بچے، معصوم بچے، ان کو قتل کیا جا رہا، کوئی ان کی حمایت میں ایک جملہ بھی کہنے والا نہیں. ان کے اندر ابھی طاقت نہیں ہے کہ احتجاج کر سکے. ہمارے بچوں کو کیوں مارا جا رہا بھائی؟ ایسی پسی ہوئی قوم. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بغیر ملک، بغیر اکثریت کے، بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر اکثریت کے کامیاب کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور آج مسلمانوں کیا غلط فہمی ہے، ویسے ہم نے کلمہ پڑھ ہی لیا، ہم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، مسلمان تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے وعدے ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ایمان کی حقیقت جن کے پاس ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، کچھ لوگ دیہاتی لوگ آئے بدو اور کہنے کہ ہم ایمان والے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم کفر چھوڑ کے ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کے لیے تو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، جان مال قربانی دینی پڑے گی، ہے نا؟ تب آدمی سچا ایمان والا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان ہمارا ویسے ہی صحیح ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لیا بس ایمان والے ہو گئے. کلمہ پڑھ کے تو آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے. ایمان کی حقیقت کے لیے بھائی اپنے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، جان مال قربانی دینی پڑے گی، ہے نا؟ تب ایمان کی حقیقت آئے گی. ویسے ہی ایمان کسی کا بہت قوی ہو جائے تو اللہ ماشاء اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہے ہو تو بات دوسری ہے، لیکن ترتیب یہی ہے. اس لیے الحمدللہ جب آدمی جماعت میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جان مال قربانی دیتا ہے، تو پھر ایمان کی حقیقت آتی ہے. پھر چیزوں کا یقین نکلتا ہے، اس سے کام بننے کا یقین نکلتا ہے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین بغیر آتا ہے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. دنیا کی چیزوں سے آدمی نہ کامیاب ہوگا نہ ناکامیاب ہوگا. مال سے نہ زندگی بنے گی نہ بگڑے گی، نہ حکومت سے زندگی بنے گی نہ بگڑے گی، نہ اکثریت سے زمین بگڑے گی نہ بنے گی. زندگی بنانے والا بگاڑنے والا ایک اکیلے اللہ ہے، اور وہ بنائے گا زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا تو تب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، چاہے فقر فاقے کی حالت میں ہو، چاہے دنیا کے اسباب ہوں.
صحابہ دنیا اسلام سے پہلے دنیا کی بالکل گرے پڑے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ذلیل ترین لوگوں میں تھے اسلام سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی. جو فاقہ ہے، تنگ دستی ہے نا، اور بالکل جہالت عام ہے، دنیا میں کوئی ان پر حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، ایسے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر غالب کر دیا، کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ ہوئی. ایک دفعہ ابو طالب وہ بیمار تھے اور بالکل مرض الوفات میں تھے، تو کفار مکہ انہوں سرداروں نے مل کے کہا کہ چلو بھائی بڑے میاں سے ملاقات کر لیں، اور ان کے پاس گئے، ابو طالب کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے سپورٹ کرتے تھے، ساتھ دیتے تھے، سرپرستی کرتے تھے، باوجود یہ کہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ساتھ دیتے تھے. تو ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، کہ کعبہ کے متولی تھے، تو سب سے بڑا جو ہے گویا کہ وہاں پر حیثیت تھی، پورے عرب والے ان کو جانتے تھے، بڑا مقام تھا ان کا عربوں میں. تو آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، تو آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ان کے اور ہمارے درمیان تصفیہ کرا دیں، کمپرومائز کرا دیں، ورنہ یہ ہے کہ آپ کے بعد بڑی خونریزی ہوگی، آپ ایسے چلے جائیں گے پھر بڑی خونریزی ہوگی. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے دیکھو تمہاری قوم کیا کہہ رہی ہے، یعنی کچھ تم ان کی بات مان لو، کچھ وہ تمہاری بات مان لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں ایک ایسے کلمے کو لے کر آیا ہوں، اگر اس کو یہ لوگ قبول کر لیں تو سارا عرب ان کا مطیع ہو جائے، ان کو اپنا بڑا مان لیں، اور سارے عجم، باقی پوری دنیا، ریسٹ آف دا ورلڈ ہے نا، ان کو جزیہ دینے لگے، یعنی پوری دنیا پر یہ غالب ہو جائے. تو ابو جہل نے کہا، بہت کچھ چل کے کھڑا ہو گیا، کہا بتائیے تو صحیح، آپ کے والد کی عزت کی قسم، وہ کلمہ کیا ہے؟ ایک کلمہ نہیں 10 کلمہ ماننے کو تیار ہیں، پوری دنیا کی چودراہٹ مل رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کلمے کو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے ہلکا سمجھا، ارے سارے معبود کا ایک معبود کر دیا، ایک اکیلے اللہ کیسے کر لے گا، اور کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کے چل دیے، چلو 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 چلو، یہاں کچھ بات بننے والی نہیں. تو وہ چلے گئے. تو ابو طالب نے کہا بھی کہ بھتیجے تم نے کوئی ایسی خاص بات تو ایسی کہی نہیں، یعنی یہ لوگ بھڑک کے چلے گئے، بالکل بات کو سمجھا نہیں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہلکا سمجھا، اس پر توجہ نہیں دی. اس سے کیسے کیا ہو، ایک کلمے سے کیا ہو جائے گا. اسی لیے کسی نے مولانا یوسف احمد اللہ علیہ کو کہا کہ آپ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، کہا کہ اس میں کیا بات ہے، میں کہہ رہا ہوں میں کر دوں گا. اگر میں یہ کہوں کہ میں کر دوں گا تب تو سوچنے کی بات ہے کہ بھائی یہ کیسے کر دیں گے. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کرے گا، تو اس میں کیا سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم دین پر چلیں گے، اللہ کی فرم برداری اطاعت کریں گے، ایمان کی حقیقت آ جائے گی، عمل زندگی میں آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بنا دے گا. اب کوئی ہوا میں تھوڑی ہے، تو صحابہ کے ساتھ ہو ہی چکا ہے. تو فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ میں کر دوں گا تب تو تعجب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کفار مکہ نے ہلکا سمجھا کہ ایسا کیسا ہو جائے گا، اتنے ہم معبود مان رہے ہیں، 360 معبود کو شامل کر کے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، کفار مکہ بھی مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ایک اکیلے اللہ کیسے کرے گا. تو 360 جو معبود ہیں وہ اس کے ہیلپر ہیں، مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب اتنے 360 کو بھی مان لیا تب بھی تو مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو رہا ہے، تو ایک اکیلے اللہ کیسے مسئلے حل کر دے گا. تو اللہ معاف فرمائے، آج مسلمان بھی دین کو ہلکا سمجھ رہا ہے کہ دین میں چلنے سے کیا ہوگا، دعا مانگنے سے کیا ہوگا، ہے نا، اور دین زندگی میں آ جائے اس سے کیا ہوگا. بھائی دنیا کے مسئلے، آدمی کیا کہہ رہے، دنیا کے مسئلے تو ہمارے جوڑ توڑ سے، 3-5 سے، ادھر ادھر کرنے سے ہوں گے حل، ہے نا. اور ہاں دین پہ چلیں گے تو آخرت میں مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، بس ٹھیک ہے، یہ سمجھ رہا ہے. حالانکہ دین میں سارے مسئلے کا حل ہے، بلکہ کلمے ہی سارے مسئلے کا. حضور نے فرمایا کیا، اس کلمے کو قبول کر لو،
اور پھر اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا. پھر کیا ہوگا؟ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے غالب کر پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا. وہ ہوا صحابہ کو پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا. جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں وہ سب قدموں میں آ گئی. اور ایک دفعہ ایسے ہی مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے, انہوں نے قبول تو نہیں کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے اور تم کو یعنی ایران جو ہے وہ فتح ہو جائے اور ان کی شہزادیاں تمہاری باندیاں بن جائے, تو تم کیا اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھو گے؟ تو کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے اتنے تعجب کی بات تھی کہ کسرا ایران کا بادشاہ, اتنی بڑی حکومت, وہ فتح ہو جائے گی, وہاں ایران فتح ہو جائے گا. تو وہ کہنے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ ایسے ہی حالات میں ہیں کہ لوگوں کو کہنا کہ ایسا ہو جائے گا, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. حضور نے فرمایا ایسا ہو جائے گا. تو محترم بزرگ بھائیوں, تو کفار مکہ نے تو اس کو ہلکا سمجھ کے وہ بالکل چلے گئے وہاں. آج اللہ معاف فرمائے مسلمان بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ دین سے کیا ہوگا, ہمارے مسئلے تھوڑی دین پہ چلنے سے حل ہوں گے. حالانکہ دین پر ہی سارے مسئلے کا حل ہے, دین میں ہی سارے مسئلے کا حل ہے. اور ہر عمل میں دیکھیے دنیا کے بھی فائدے ہیں, آخرت کے تو فائدے ہیں ہی. جو بڑے بڑے ارکان ہیں, اب نماز ہے, اب نماز میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی برکت رکھی ہے. کتنا ہی آدمی کما لے, برکت کہاں سے لائے گا؟ برکت تو اللہ کے خزانے کی چیز ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری عطا فرماتا ہے. جسم میں صحت ہے, صحت کہاں سے لائے گا؟ کسی ڈاکٹر کے نسخے میں ہے صحت, کسی ہاسپٹل میں صحت ہے نا. اگر ایسا ہوتا تو کوئی ڈاکٹر مرتا ہی نہیں یا بیماری نہیں ہوتی. صحت اللہ کے خزانے سے آتی ہے, نہ دوا میں ہے, نہ کسی علاج میں ہے, نہ کسی ہاسپٹل میں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. تو اب جسم میں صحت ہے. روزہ ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, اب رزق کا بڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور بھی اب تحقیق ہوئی ہے کہ دنیا بھر کے یعنی اس میں جو ہے فائدے ہیں. یہاں تک کہ کینسر کا علاج ہے نا, اس کو اسی سے نکالا لوگوں نے, سائنٹسٹ. اور جسم کی صحت بھی ہے اور رزق میں برکت بھی ہے. اب زکوٰۃ ہے, جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے 2.5% ادا کیے نا, اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں. اور جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ دیا جائے گا, ہے نا. اور گارنٹی لی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا, یہ گارنٹی لی. 6 باتیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے, خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں, فوراً پیمنٹ ہوتا ہے. اور حج کرنے والا غنی ہو جاتا ہے, حج کا ارے بھائی اتنے لاکھ کہاں سے لائیں, ہے نا. اور یہ ہے کہ حج کرنے والا غنی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال بنا دیتے ہیں. تو دنیا میں ہی فائدے ہیں نیک عمل کے, لیکن اصل فائدہ بھائی آخرت کا, جس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا دنیا میں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے, آخرت کو یاد کرے, یاد رکھے, اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. یہ عقل مند. اب ہر آدمی کو زیادہ لینا میری زندگی کا رخ کیا ہے, عقل مندوں والی زندگی گزار رہا ہوں یا بیوقوفوں والی زندگی گزار رہا ہوں. کہ بیوقوف کیا ہے, جب حالات آ گئے تو ارے بھائی اب ہم کیا کریں. اور عقل مند یہ ہے کہ پہلے سے تیاری کر رہا, پلاننگ کر رہا, پہلے سے نظام بنا رہا, ان حالات میں ہمیں یہ کرنا. اور بیوقوف یہ ہے کہ اب ارے اب وہ جب حالات آ گئے تو اب کیا کروں, اب کیا کروں, اب کیا کروں, یہی وہ کرے گا. تو اس لیے عقل مند والی زندگی کیا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا, کیونکہ اس کے بعد حساب ہے. اور حساب کا سلسلہ تو قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے, قیامت دن تو بعد میں ہوگا, پہلے تو قبر میں ہے. تم کس یقین کے ساتھ تم نے زندگی گزاری, تمہارا رب کون ہے, پالنے والا کون ہے, کس سے نفع نقصان سمجھاتا, کس سے کامیابی ناکامی سمجھی تھی, کون ہے,
کیونکہ وہ آدمی علم اس کا جواب نہیں دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، عمل سے وہ جواب نکلے گا. اس کی زندگی دنیا میں جیسی گزری تھی وہ جواب بنے گا. کس یقین کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ کو رب سمجھا، اس میں کامیابی ناکامی سمجھا، ہے نا. اس کا کیا یقین تھا، میں دکان سے پلتا ہوں یا اللہ سے پلتا ہوں، کھیتی سے پلتا ہوں یا اللہ سے پلتا ہوں، نوکری سے پلتا ہوں یا اللہ سے پلتا ہوں، تجارت سے پلتا ہوں یا اللہ سے پلتا ہوں. جماعت میں اللہ کے راستے میں نکل کے کہا جاتا ہے نا کہ چیزوں کا انکار کرو، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے. جو زندگی میں اس کی گردان کرتا رہا، بار بار کہتا رہا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو جس حال میں مریں گے اسی میں اٹھائے جائیں، اسی حال میں اٹھائے جائیں گے. دنیا میں جس فکر کے ساتھ چل رہا ہے، جن حالات میں چل رہا ہے، اس میں کیا کرتا تھا، کس حالت میں رہتا تھا، اسی حالت میں اٹھایا جائے. اگر ایمان اعمال کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، اس یقین کے ساتھ کہ دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں نفع نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں، ایک اکیلے اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے خلاف زندگی گزارنے میں ناکامی ہے، تو وہ فوراً سارے سوال کا جواب فٹافٹ دیتا چلا جائے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، ہمارے یہ رسول ہے. کیونکہ اس فکر کے ساتھ زندگی گزاری اس نے. اور پھر تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن کا، پوری زندگی کا حساب ہوگا، پوری زندگی کیسے گزاری. یہاں تو یقین کا ہے، وہاں پوری زندگی کیسے گزاری. سب سے پہلے یقین کا امتحان ہو گیا، اب پوری زندگی کا ہے، پوری زندگی کیسے گزاری. اللہ کی فرمان برداری یا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، یا اللہ کی فرمان برداری کے ساتھ، ہے نا. پھر جوانی کا الگ سے حساب ہے. جوانی کا جو وقت اللہ نے دیا تھا، جوانی اللہ کی نعمت ہے، قیامت دن نعمتوں کا حساب ہوگا. جوانی تو بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کیا کیا تھا، اس کا حساب. جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. بعض دفعہ آدمی حلال طریقے اختیار کرتا ہے کمائی کے، اور خرچ کرنے میں بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، لاپرواہ، جہاں چاہے خرچ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ قول ہے کہ حلال میں حساب ہے، حرام میں عذاب ہے. حساب تو حلال میں ہوگا، ہاں حرام میں خرچ کیا، ناجائز خرچ کیا تو سیدھے اس میں عذاب، اس میں کوئی حساب نہیں ہے. تو حلال میں حساب ہے، کہاں کتنا خرچ کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے خرچ کیا نہیں کیا. یہ نہیں کہ سب مطمئن ہو گئے بھائی ہم نے تو ناجائز پر خرچ نہیں کیا، نہیں، کس ترتیب سے خرچ کرنا چاہیے تھا، کس کام میں کتنا خرچ کرنا چاہیے تھا. اور اس کی رہبری ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا سب سے زیادہ جان مال وقت اس پر لگا کہ اللہ کلمہ بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے. 3 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، 2 مہینے سے زیادہ، تقریباً 3 مہینے سمجھیے، کھجور کھا کے پانی پی کر گزارا ہو رہا ہے. کھجور کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سب گھر والے. ایک دفعہ تو کوئی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کوئی کہ کچھ ہو کھانے پینے کی چیز تو بھیجو. تو ہر گھر سے جواب آیا کہ ہمارے یہاں پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، صرف پانی. اس طرح سے گزارا ہو رہا. لیکن اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرض نہیں لیا گھر کا چولہا جلانے کے لیے، کہ 2 3 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کے لیے قرض نہیں لیا. قرض کس لیے لیا؟ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں. کوئی ضرورت مند آیا تو قرض لے رہے ہیں. دوسرے لوگوں کی ضرورت پورا کرنے میں کبھی یہودی سے قرض لے رہے ہیں، تو کبھی مشرک سے قرض لے رہے ہیں. تو سب سے زیادہ ان کا جان مال وقت پر لگا کہ اللہ کلمہ بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے. سب سے زیادہ اس پر. اس کے بعد دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے میں، اور اس میں قرض بھی لے رہے ہیں. آخری میں اپنے گھر والے، اس میں بھی وہ لوگ اپنا خرچ کر دیتے تھے تو فاقہ آ جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں فاقہ. حالانکہ ایسے نہیں تھے، وہ بیکار قسم کے لوگ تھے، حضرت علی کما نہیں سکتے تھے.
یہ تو سب مکے والے تھے، سب تاجر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ تم کو ہم نے بھوک سے اور خوف سے امن دیا. تجارت کرتے تھے، یمن جاتے تھے، شام جاتے تھے، یہ لوگ ہے نا تجارت کرنے والے تھے. تو یہ لوگ چونکہ مکے والے تھے تو راستے میں تجارتی قافلے کوئی لوٹتا نہیں تھا، ہے نا. مکے میں تو کچھ ہوتا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھوک سے امن دیا اور خوف سے امن دیا کہ جہاں دیکھتے ہیں اچھا یہ تو مکے والے ہیں، ان کو کوئی لوٹتے نہیں تھے، بہت بے خطر جو ہے ہر جگہ چلے جاتے تھے ہم نے تجارتی سامان کو لانے لے جانے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ بالکل بیکار قسم کے لوگ کچھ جانتے تھے، لیکن دین کے کام میں، دین کی محنت میں اتنا وہ لگ جاتے تھے اور تقاضے پورا کرتے ہوتے لگ جاتے تھے، ان کا اتنا انوالومنٹ ہو جاتا تھا کہ گھر میں پتہ چلا کہ فاقہ آ گیا اور اس کو برداشت کر رہے ہیں، گھر والے بھی برداشت کر رہے ہیں. یہ تو محترم بزرگ بھائیوں، تو اسی زندگی میں کرنا، کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اب کوئی فرشتہ نہیں آئے گا دین کے کام کے لیے، کوئی نبی رسول نہیں آئیں گے دین کے کام کے لیے. تو اسی امت کو کام کرنا ہے. ساری دنیا میں اللہ کلمہ بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے اور لوگ اللہ کی فرمانبرداری اطاعت پر آ جائیں، جنت والے بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں. اب اسی کی ذمہ داری ہے اور اسی زندگی میں کرنا ہے. اور کب موت کا فرشتہ آ جائے کوئی نہیں جانتا. آدمی سوچتا ہے کہ ہاں میں کروں گا اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. تو پھر وہ جو لاس ہوا، وہ جو نقصان ہوا تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا. تو اس لیے بھائی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے اندر دین کی فکر پیدا کرنا ہے، دین پر ہم چلنے والے ہو جائیں، ہے نا، اور اللہ کی فرمانبرداری اطاعت کرنے والے ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، دل کا یقین صحیح ہو جائے، بدن کے اعمال صحیح ہو جائیں. جو سب سے پہلی ہماری ضرورت ہے. کچھ ہو نہ ہو یہ تو ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے. اور پھر جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے وہاں بھی دین زندہ ہو، وہاں بھی رخ تشکیل کرے گا آدمی، وہاں سے بھی جماعتیں نکالے گا، کیا وہاں بھی اللہ سے بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے لوگ، ان کی زندگی کے اندر بھی دین آئے گا. اور اس طرح سے ساری دنیا میں دین اس طرح سے پھیلتا چلا جائے گا. اور الحمدللہ پھیل ہی رہا. 100 سال میں جہاں بالکل بے دینی کی فضا تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیسے دین کی فصل لہلہانے لگی وہاں پر. تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا کرنا اسی زندگی میں. تو ہر ایک آدمی اس کی ترتیب بنائے، کیونکہ مسئلہ اس کا اپنا ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے نا. یہ ہمارا کیا ہوگا آخرت میں، ہم کیا یہاں سے لے کے جائیں گے. جو جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگ گیا وہی ہمارا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو آخرت کے خزانے میں جمع کر دیا، یا کھا لیا یا پہن لیا. جو جمع کر دیا آخرت کے خزانے میں وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان احسنتم لانفسکم، جو بھی نیکی کرے گا نا وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرے گا، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے نا. اور فرمایا کہ آخرت خزانے میں جمع کر دیا، کھا لیا پہن لیا، یہ تو اس کا ہے کہ چلو کچھ استعمال بھی ہو گیا اس کے مال کا، باقی تو وارثوں کا ہے جس کو چھوڑ کے جانا ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. تو کرنا بھائی اسی زندگی میں ہے. اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے ہم اپنے اندر دین کی فکر کو پیدا کریں، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اور اس بات کی فکر ہو کیسے اللہ کلمہ بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے. جب ہم محنت کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ ہمارا ہوگا، سب سے پہلا فائدہ ہمارا ہوگا، ہمارے اندر دین کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھائی ارادہ کریں. بتائیں کون کون تیار ہے 4 مہینے کے؟ محترم بزرگ بھائیوں، جیسے باہر نکلنا ہے ایسے ہی مقام کی بھی محنت ہے. جو شروع میں جیسے بات آئی تھی کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر اللہ کی فرمانبرداری عام ہو جائے، لوگ دین پر چلنے والے ہو جائیں، تو اس کی بھی ذمہ داری ہے ہماری. کیونکہ بنی اسرائیل میں آتا 3 طبقے ہو گئے تھے، ایک اللہ کے فرمانبردار، ایک دوسرا اللہ کا نافرمان، تیسرا طبقہ وہ تھا جو خود بھی اللہ کی فرمانبرداری اطاعت کر رہا تھا اور نافرمانوں کو سمجھا رہا تھا کہ بھئی دیکھو ایسا مت کرو. پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو پہلے دونوں طبقے لپیٹ میں آ گئے، فرمانبردار بھی اور نافرمان بھی. فرمانبردار بھی نہیں بچے،
صرف وہ طبقہ بچا جو آخری طبقہ تھا، تیسرا، جو خود بھی اپنی ذات سے دین پر چل رہا تھا اور بے دینوں کو سمجھا رہا تھا بھئی ایسا مت کرو. تو ان پر باضابطہ دین کی محنت کی ذمہ داری نہیں تھی. اس وقت تو نبی ہوتے تھے، ایک نبی چلے جاتے دوسرے نبی آ جاتے تھے، ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. تو اصل تو محنت کی ذمہ داری نبیوں کی تھی، لیکن اس پر بھی ان کی پکڑ ہو گئی کہ تمہارے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، تم نے سمجھانے بجھانے کی کوئی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو بھائی جس پر باضابطہ ذمہ داری نہیں تھی ان کی پکڑ ہو گئی دین کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے، تو یہ امت کیسے بچے گی؟ جس پر باضابطہ دین کی محنت کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر امت بتایا اس لیے کہ یہ اچھے کام کا حکم کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے نا، یہ دین کا کام کرتی ہے یہ امت. یہی امت اگر جب دین کا کام نہیں کرے گی، اور اب نہ نبی آنے والے ہیں نہ فرشتہ کے کوئی دین کا کام کرے گا، اس امت کی ذمہ داری ہے دین پر چلنا بھی ہے، دین کی محنت کرنا. اور جب یہ امت دین کا کام نہیں کرے گی اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے یہ امت کیسے بچ پائے گی؟ سوچنے کی بات ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر دینی فضا بن جائے، لوگ اللہ کی فرم برداری اطاعت کرنے والے ہو جائیں. کیونکہ ایسا آتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اکثریت اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ کے فیصلے ہوتے ہیں، عذاب آتا ہے پھر، اور اس میں دیندار لوگ بھی پھنس جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دی، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ پیندے میں، کشتی کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی فرم برداری کر رہے ہیں وہ اوپر کے حصے میں ہیں. اور اوپر والے سوچے کہ ہم تھوڑی کر رہے ہیں سوراخ، یہ پیندے میں جو سوراخ کر رہے ہیں وہ جانے ان کا کام، ہم سے کیا مطلب. تو بتائیے، آتا ہے کہ اگر وہ ان بیوقوفوں کی اس حرکت کو نہ روک دیں، ان کا ہاتھ نہ پکڑ لیں، اور ان لوگوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تو کشتی غرق ہو گئی، تو یہ نہیں کہ صرف نیچے والے ڈوبیں گے، اوپر والے بھی نہیں بچ سکتے. ایسے ہی پوری امت کی کشتی ہے یہ. تو یہ ہم سب کے ذمہ ہے کہ اس کی محنت کرے کہ ہمارے ماحول میں دینی فضا بن جائے، لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں. اس رمضان کے مبارک مہینے میں اب دیکھیے کتنی بڑی تعداد نہ روزہ رکھ رہی ہے نہ نماز پڑھ رہی ہے، اور بعض جگہ تو کھلے عام ڈھٹائی کے ساتھ سڑکوں پر کھا بھی رہے ہیں. یہ تو بھائی اس لیے دین کی محنت بہت ضروری ہے، اپنے سے ملاقات کرنا، گشت کرنا، ہے نا. جو محنت کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوگی. جیسے بنی اسرائیل کا تیسرا طبقہ بچا، جو خود بھی دین پر چل رہا تھا اور لوگ سمجھا بھی رہا تھا، وہی بچا بس، دوسرے نہیں بچ پائے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مقام پر ماشاءاللہ مسجد میں اس کا مشورہ ہوتا ہے کیسے ہمارے محلے میں دینی فضا بن جائے. اس نسبت سے روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے نا. ایک سے جا کے ملاقات کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو مسجد میں لانے کی فکر کرنا. جو گھر میں نماز پڑھ رہے تو مسجد میں آ جائیں، ہے نا. جو نہیں پڑھ رہے ہیں پڑھنے والے ہو جائیں. اور اگر یہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے تو انشاءاللہ دین کی فکر پیدا ہوگی، دین پہ چلنا ان کا آسان ہو جائے گا. اس نسبت جماعت بنا کے 3 دن کی جماعت میں جانا، لوگوں کو تیار کرنا. رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے رحمت کا یہ مہینہ ہے، قلوب نرم ہوتے ہیں، ذرا سے دین کی بات کریں لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تو جماعت نکالنا آسان ہو جاتا ہے. تو اہتمام سے ملاقات کرنا، ایک سے ملاقات کرنا، کوئی نہ بچ جائے جسے دین کی بات نہ ہو جائے، تو اس کا اہتمام کرنا. تو چونکہ نبیوں والی نسبت ہے اس کی، اور دین کا کام کیا نبیوں والا کام ہے، تو بظاہر تو بہت معمولی سا لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن اجر و ثواب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا. کتنا ملے گا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تو اس میں سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ بھائی تمام سے مقامی کام، روزانہ کا مشورہ ہے، تعلیم ہے نا، دونوں گشت ہیں، اور جماعت بنا کے 3 دن کی جماعت نکالنا. اب رمضان میں کئی جماعتیں، اگر 2 جماعت نکلتی ہیں 4-5 جماعت نکالنا بھی آسان ہے. اگر سارے پرانے ساتھی طے کر لیں اور ملاقات بھی کریں، اور ایک کے بجائے دو دفعہ جماعت میں چلے جائیں. کیا ہے مبارک مہینہ رمضان کا، تو اس کی بھائی سبھی حضرات سے درخواست ہے اس کی کوشش کریں. سب ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں بھی آئیں بھائی، ساتھی کو لے کے آئیں، دین کی بات سنیں گے ان کو فائدہ ہوگا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد بارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا عزیز و یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر طرح خیر عافیت سہولت کا معاملہ فرما. جو پریشان حال ہیں ان پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان قرض کی ادائیگی خیر سے صورت پیدا فرما. دنیا کی بھی خیر عطا فرما، آخرت بھی خیر عطا فرما. دنیا آخرت کی شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا اس کو متوقع ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی سے دعا مانگی ہمارے حق میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.